کلپ نمبر 546۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 103 سے لے کے 105 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ ترجمہ، بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، یعنی گزشتہ امتوں کے عذابات اور ان کی ہلاکت کا جو ذکر ہوا اس میں عبرت اور نصیحت ہے، اور ان کی ہلاکت و بربادی سے عبرت اور نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ عز و جل سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کے عذاب سے خوف زدہ ہو، کیونکہ جب وہ اس بات میں غور و فکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے کفار پر دنیا میں ہی دردناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں بڑی سخت سزا دی، اور دنیا کا عذاب گویا کہ آخرت میں کفار کے لیے تیار کیے گئے عذاب کا ایک نمونہ ہے، تو اس کے دل میں مزید اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ ذالک یوم، وہ ایسا دن ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا اور حشر کے میدان میں سب کو حساب و کتاب، ثواب اور عذاب کے لیے جمع فرمائے گا، اور اس دن ہر مخلوق حاضر ہوگی، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہ سکے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سزا دے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے حکم کی مخالفت کی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی ہوگی۔ وما نؤخره الا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس الا بإذنه فمنهم شقي وسعید۔ ترجمہ، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے، جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ وما نؤخره، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے، یعنی ہم قیامت کے دن کو اس لیے مؤخر کر رہے ہیں تاکہ وہ مدت پوری ہو جائے جو ہم نے دنیا باقی رہنے کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ یوم یأتی، جب وہ دن آئے گا، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر مخلوق خاموش ہوگی، اس دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ یاد رہے کہ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں مختلف حالات ہوں گے۔ بعض حالات میں تو ہیبت کی شدت کی وجہ سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات زبان پر لانے کی قدرت نہ ہوگی، اور بعض حالات میں اجازت دی جائے گی کہ لوگ اجازت سے کلام کریں گے، اور بعض حالات میں گھبراہٹ اور دہشت کم ہوگی، تو اس وقت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑیں گے اور اپنے مقدمات پیش کریں گے۔ فمنهم شقی وسعید، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے۔ نمبر 1 بدبخت، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر وعید کے مطابق جہنم واجب ہوگی۔ نمبر 2 خوش نصیب، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے وعدے کے مطابق جنت واجب ہوگی۔ سعادت اور بدبختی کی علامات۔ دنیا میں بھی سعادت اور بدبختی کی کئی علامات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے سعادت کی 5 علامتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 دل کی نرمی، نمبر 2 کثرت سے آنسو بہانا، نمبر 3 دنیا سے نفرت، نمبر 4 امیدوں کا چھوٹا ہونا، نمبر 5 حیا۔ اور بدبختی کی 5 علامتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 دل کی سختی، نمبر 2 آنکھ کی خشکی یعنی آنسو نہ بہانا، نمبر 3 دنیا کی رغبت، نمبر 4 لمبی امیدیں، نمبر 5 بے حیائی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے۔ اگر اسے اپنے اندر سعادت کی علامات نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان پر قائم رہنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر بدبختی کی علامات نظر آئیں تو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور ان علامات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے۔